السلام علیکم محترم ناظرین، اگر آپ کو دنیا دیکھنے اور گھومنے پھرنے کا شوق ہے تو ہمیں جوائن کیجیے ہمارے چینل افتخار ٹاکس پر۔ اس چینل کی ایک مکمل پلے لسٹ ٹریول ود می کے نام سے صرف ہماری سیاحت کے وی لاگز پہ مشتمل ہے، جس میں سے تازہ ترین وی لاگ جو ہیں وہ کینیڈا، ٹرکی اور موروکو کے بارے میں ہیں۔ لیکن 24 جنوری کو، جی ہاں 24 جنوری 2025 کو ہم جا رہے ہیں ایجپٹ یعنی کہ مصر۔ آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ٹریول وی لاگز کے ذریعے، جو ہم اپنے ان 2 ہفتوں کے سفر کے درمیان باقاعدگی سے اس چینل پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو افتخار ٹاکس کو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس ایکسائٹنگ ہالیڈے ٹرپ پہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں اور اس کا کوئی بھی لمحہ مس نہ کریں۔ اچھا ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنا سفر شروع کریں، کیوں نہ ہم آپ کو ایجپٹ یعنی مصر کے بارے میں کچھ بنیادی اور دلچسپ معلومات جو ہے وہ مہیا کر دیں، تاکہ آپ ایجپٹ کی یہ سیر بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں، اور اگر آپ چاہیں تو اپنا ایجپٹ کا ٹور بھی پلان کر لیں۔ تو محترم ناظرین، مصر دنیا کے قدیم ترین زندہ اور آباد تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک حصہ یعنی کہ سینائی پیننسولا مڈل ایسٹ یعنی کہ ایشیا کے بر اعظم میں واقع ہے، لیکن ملک کا بڑا حصہ جو ہے وہ بر اعظم افریقہ میں ہے، اور عظیم دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف اس کے بیچوں بیچ بہتا ہے، اور اسی دریا کے دونوں اطراف میں دنیا کی دوسری قدیم ترین تہذیب یعنی سویلائزیشن اور فرعونوں کے آثار بکھرے ہوئے ہیں۔ جبکہ سینائی پیننسولا جو ہے اسی میں ہی وہ مشہور جو ہے صحرائے سینا ہے، جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کو لے کر گزرے تھے اور آپ کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اچھا ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں یہ ذکر کر دوں کہ جہاں مصر یعنی کہ ایجپٹ دنیا کی دوسری قدیم ترین سویلائزیشن ہے اور تقریباً لگ بھگ 5000 سال پرانی ہے، وہاں پہ دنیا کی سب سے قدیم سویلائزیشن جو ہے وہ میزوپوٹیمیا میں 5500 سال پہلے آباد تھی۔ میزوپوٹیمیا کا مطلب یہ ہے کہ 2 دریاؤں کے بیچ کی سرزمین، اور یہ جو میزوپوٹیمیا ہے یہ اس کے شمال میں دریائے دجلہ یعنی ٹیگرس جو ہے وہ بہتا ہے، اور جنوب میں دریائے فرات جس کو یوفریٹس کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیان کے علاقے میں میزوپوٹیمیا کی جو سویلائزیشن ہے وہ واقع تھی، جو کہ آج کے دور میں عراق کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ جان کے حیرت ہو کہ جہاں میزوپوٹیمیا دنیا کی قدیم ترین سویلائزیشن ہے اور اس کے بعد مصر کا نمبر آتا ہے، تو دنیا کی تیسری قدیم ترین جو تہذیب یا سویلائزیشن ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن ہے، جس کا بڑا حصہ پاکستان میں دریائے سندھ کے میدانوں میں جیسے ہڑپا اور منجو داڑو وغیرہ میں موجود ہے۔ اچھا، اب دوبارہ چلتے ہیں ایجپٹ کی طرف۔ ایجپٹ کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 10 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، جو پاکستان سے تقریباً 10 سے 15% زیادہ ہے۔ تو ایجپٹ پاکستان سے رقبے کے حساب سے تقریباً 10-15% بڑا ملک ہے، لیکن آبادی کے حساب سے یہ پاکستان سے صرف نصف ہے، کیونکہ مصر کی آبادی تقریباً 12 کروڑ ہے۔ ان میں سے 98% لوگ جو ہے وہ عربی بولتے ہیں، عربی کے بہت سارے ڈائلیکٹ وہاں پہ بولے جاتے ہیں، لیکن 30% پاپولیشن ٹورزم وغیرہ اور ٹریڈ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ انگریزی بولتی اور سمجھتی ہے، اور 3% افراد جو ہے وہ فرینچ بھی بولتے یا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس آبادی میں سے تقریباً 90% لوگ جو ہے وہ سنی مسلمان ہیں، اور 10% آبادی جو ہے وہ عیسائیوں پہ مشتمل ہے، جبکہ 1% یا اس سے کچھ کم جو ہے وہ شیعہ مسلمان جو ہے وہ مصر میں آباد ہے۔ مصر نے سن 1922 میں، یہ ایگزیکٹلی 5 جولائی 1922 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن پاکستان کی طرح بدقسمتی سے مصر میں بھی بہت زیادہ سیاسی کھینچا تانی اور ملٹری انٹرفیرنس جو ہے وہ تھرو آؤٹ ہوتی رہی ہے، اور مصر کے جو موجودہ صدر ہیں فیلڈ مارشل عبد الفتاح السیسی، انہوں نے 2014 میں سے وہ مصر کے صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فوج کے سربراہ یعنی سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز بھی ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ 1952 میں جب مونارکی یعنی بادشاہت کا تختہ الٹا گیا مصر میں، تو اس سے لے کے اب تک مصر کا انتظام کم و بیش ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ فوج کے زیر تسلط ہی رہا ہے۔
ان اور بعض دیگر وجوہات کی وجہ سے مصر کے معاشی حالات بھی اس لیے کچھ بہت زیادہ قابل رشک نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مقابلے میں، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اوسط جو سالانہ انکم ہے ایک عام آدمی کی وہ صرف $1500 سالانہ ہے، اس کے مقابلے میں مصر میں جو اوسط سالانہ انکم ہے وہ اس سے دگنی یعنی تقریباً $3000 کے برابر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مصر میں مہنگائی پاکستان کی نسبت قدرے کم ہے، اور اسی وجہ سے مصر میں جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں حیران کن طور پہ تقریباً 12 سے 15% کم سمجھی جاتی ہے۔ اب ذرا کرنسی کی طرف آتے ہیں تو مصر میں جو کرنسی یوز ہوتی ہے ایجپٹ میں وہ ایجپشن پاؤنڈز ہے۔ اس وقت یعنی جنوری 2025 کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت ایک امریکن ڈالر جو ہے اس میں تقریباً 50 ایجپشن پاؤنڈ آ جاتے ہیں، لیکن ایک ایجپشن پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 5.5 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ اچھا، اب اگر ٹائم زون کی بات کی جائے تو مصر میں ٹائم پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے، یعنی اگر پاکستان میں شام کے 5 بجے ہوں گے تو مصر میں اس ٹائم پہ دوپہر کے 2 بجے ہوئے ہوں گے۔ اچھا محترم ناظرین، اب ان بنیادی معلومات کے بعد آئیے ہم ایجپٹ کو ذرا اب سیر و سیاحت کے غرض سے دیکھتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے میں ہم آپ کو مصر کے کن کن حصوں کی سیر کروائیں گے۔ اچھا ناظرین، میری نظر میں سیر و سیاحت کے اعتبار سے مصر کو 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مصر کے 5 ٹورزم زونز ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ تو قاہرہ، اور قاہرہ سے ملحقہ جو ہے نا غزہ کا علاقہ ہے۔ قاہرہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کائرو بھی کہتے ہیں، اور یہ ایجپٹ کا کیپٹل ہے، اور غزہ جو ہے وہ اس سے بالکل متصل ایک مطلب آبادی ہے، لیکن وہ مشہور ہے کیونکہ وہاں پہ جو مصر کے جو بڑے اہرام مصر ہیں وہ بھی وہیں پہ غزہ میں پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گریٹ سفنکس آف غزہ ہے جس کو ابو الہول کہا جاتا ہے، جس میں ایک بہت بڑا شیر اور کتے کے ملاپ سے کی شکل کا ایک سٹیچو ہے بہت بڑا، اور ابو الہول کا مطلب ہے فادر آف فیئر یعنی خوف کا باپ، تو یہ بھی وہیں پہ پائے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے بڑے بڑے مونیومنٹس ہیں۔ تو ایک تو یہ زون ہے کہ آپ قاہرہ بھی دیکھیں، قاہرہ بذات خود مصر کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اور تاریخی اور بڑا وائبرنٹ شہر ہے جو نیل کے کنارے آباد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے جو اہم لینڈ مارکس ہیں جیسے میں نے بتایا کہ پیرامڈز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو سفنکس ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے نا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب سے پہلا جو ٹورسٹک زون ہے وہ تو یہی ہے، اور ہم اپنے ٹور کے پہلے 4 دنوں میں آپ کو قاہرہ اور غزہ کی سیر کروائیں گے۔ اچھا ناظرین، سیاحت کے حساب سے میرے نزدیک مصر کا جو دوسرا بڑا زون ہے، دوسرا بڑا ٹورسٹک زون جو ہے وہ نائل بیسن ہے، یعنی کہ وادی نیل۔ دریائے نیل جس کی ٹوٹل لمبائی تو خیر 6500 کلومیٹر ہے، لیکن یہ کئی ملکوں سے گزرتا ہوا آتا ہے۔ مصر کے اندر جو دریائے نیل کی لمبائی ہے وہ تقریباً 1400 کلومیٹر ہے، اور یہ مصر کے جنوب میں جو ایک شہر ہے اسوان، اس کے نزدیک ابو سمبل ہے، نزدیک تو نہیں ہے، تقریباً 250 کلومیٹر دور ہے۔ ابو سمبل کی مقام پر سوڈان سے مصر میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ نارتھ کی طرف یعنی شمال کی طرف بہتا چلا جاتا ہے، اور ابو سمبل سے، اسوان سے، لکسر سے، قاہرہ کے نزدیک سے ہوتا ہوا اسکندریہ کے نزدیک جا کے میڈیٹرینین یعنی بحیرہ روم میں جا کے گر جاتا ہے۔ اچھا، ابو سمبل سے لکسر تک دریائے نیل کی یہ جتنی لمبائی ہے اس کے دونوں طرف لاتعداد مونیومنٹس، پرانے محل، ٹیمپلز اور بے تحاشا سیاحت کی جگہ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور ان کی سیر کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نائل کا کروز ہے، یعنی بہت بڑی بڑی کشتیاں، شپس آپ کہہ لیں، وہ دریائے نیل کے اندر چلتے ہیں، اور لکسر سے اسوان بھی جاتے ہیں اور اسوان سے لکسر بھی جاتے ہیں، یعنی آپ اسوان سے لکسر کی طرف اس کو جوائن کر سکتے ہیں یا لکسر سے اسوان کی طرف جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ تقریباً فاصلہ جو ہے 3، 4 یا 5 دن میں طے کرتے ہیں، اور رستے میں تمام جو اہم مقامات، مونیومنٹ، ٹیمپلز، کاسلز، محل، یہ سارے جو ہے نا وہاں پہ رک کے آپ کو دکھاتے چلے جاتے ہیں۔
ہم نے بھی اپنے اس ٹرپ میں لکسر سے اسوان تک ایک کروز جو ہے وہ بک کیا ہوا ہے، جو کہ تقریباً 4 دنوں میں ہمیں ان تمام مقامات کی سیر کرائے گا، اور اس ایکسائٹنگ سفر پہ آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے گا۔ اچھا ناظرین، جو ٹورزم کے لحاظ سے ایجپٹ کا چوتھا زون ہے، وہ جو ہے ایجپٹ کا طویل و عریض ریڈ سی یعنی کہ بحیرہ احمر کا ساحل ہے۔ یہاں پہ بہت ساری چھوٹی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ریزورٹس بنی ہوئی ہیں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، اپنا ٹائم انجوائے کرتے ہیں۔ خصوصاً 2 بہت ہی مشہور جو جگہ ہیں وہ شرم الشیخ کا شہر ہے اور ہرغادہ کا شہر ہے۔ یہ جو دونوں ریزورٹس ہیں، یہ یا شہر کہنے چاہیے، یہ ریڈ سی یعنی کہ بحیرہ کلزم پہ واقع ہے، اور یہ دونوں ریزورٹ ٹاؤن ہیں، یعنی اس میں بہت سارے ہوٹلز، انٹرٹینمنٹ اور ریزورٹس اور ریلیکس کرنے کی بہت ساری جگہ ہیں، اس لیے یہ یورپین ٹورسٹ کے اندر جو ہے وہ بہت ہی مقبول ہے۔ اچھا، بڑی ریزورٹس کے علاوہ یہاں پہ یعنی ریڈ سی کے اندر جو ڈیپ سی ڈائیونگ ہے اور سنورکلنگ ہے، جس میں ایک ماسک اور ایک ٹیوب لگا کے جو ہے پانی کی سطح کے اوپر تیرا جاتا ہے اور پانی کے اندر موجود تمام حیات کو دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں بہت مقبول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اچھی ڈیپ سی ڈائیونگ اور سنورکلنگ دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایجپٹ کے اپنے اس ٹرپ میں اس لیے ہم آپ کو شرم الشیخ اور ہرغادہ دونوں کی انشاءاللہ سیر کروائیں گے۔ مصر کا جو ایجپٹ کا چوتھا ٹورسٹک جو ایریا ہے، وہ اس کی میڈیٹرینین کوسٹ ہے، جو اس کے شمال میں واقع ہے، یعنی کہ مصر کا ایک بہت طویل ساحل جو ہے وہ میڈیٹرینین یعنی بحیرہ روم کو لگتا ہے، اور کئی جو پھر ریزورٹ ٹاؤنز ہیں وہاں پہ موجود ہیں، لیکن خصوصی طور پہ جو اس میں جو 2 بہت مشہور جگہ ہیں وہ الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ کا شہر ہے، اور اس کے ساتھ مرسا مطروح جو ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ ریزورٹ ٹاؤن ہے۔ ہمارے اس ٹرپ کا جو اختتام ہے اس کے آخری 2 دن جو ہے وہ ہم نے الیگزینڈریا یا اسکندریہ کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اچھا ناظرین کرام، ان 4 جگہوں کے علاوہ یا ان 4 زونز کے علاوہ ایک 5واں زون بھی ہے جس میں بھی بہت انٹرسٹنگ اور بہت دلچسپ چیزیں ہیں سیاحت کے حساب سے۔ وہ ہے افریقہ میں مصر کا افریقی جو صحرائی علاقہ ہے وہ، اور سینائی پیننسولا ہے، کیونکہ سینائی پیننسولا میں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، یہاں سے حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے اپنی قوم کو لے کے، یہیں پہ ان کو جو ہے وہ تورات بھی عطا ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے اپنے اس ٹرپ کے درمیان ان 2 جو ریجنز ہیں، یعنی کہ جو افریقہ میں موجود جو ہے صحرا ہے دریائے نیل سے مغرب کی سائڈ پہ، اس کو بھی ہم نہ دیکھ سکیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس سینائی پیننسولا میں بھی زیادہ سیاحت کا جو ہے نا وقت نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان 15 دنوں میں ہم آپ کو مصر کی ایک بھرپور سیر کرائیں گے، اس لیے برائے کرم ابھی بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ اس ایکسائٹنگ ٹرپ کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ مس نہ کریں۔ اور ہمارا یہ ٹریول ویلاگ دیکھنے کے بعد اگر آپ بھی مصر جانا چاہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے تو آپ کو ایجپٹ جانے کے لیے ایجپشین ایمبیسی سے جرنلی ویزا درکار ہے، لیکن اگر آپ کے پاکستانی پاسپورٹ پر اس وقت ویلڈ امریکن یا کینیڈین یا یو کے یعنی برطانیہ کا یا یورپ کا شینگن ویزا موجود ہے تو آپ کو ایجپشین ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں کہ آپ قاہرہ کے ایئرپورٹ پر یا ایجپٹ کے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جب اترے تو آپ کو وہاں پہ ویزا آن ارائیول مل جائے گا، اور یہ ویزا آن ارائیول کی فیس جو ہے وہ 25 امریکن ڈالرز ہے۔ اور ہاں، اگر آپ چند دنوں کے لیے صرف شرم الشیخ جا کے چل کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی پاسپورٹ پر بھی آپ بغیر کسی بھی ویزے کے شرم الشیخ جا سکتے ہیں۔ تو بس اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ ہم 24 جنوری سے اپنے اس ٹرپ کا آغاز کر رہے ہیں۔ جوائن ضرور کیجئے گا، ہمیں آپ کا انتظار رہے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال کیا کریں اور لائف کو انجوائے بھی کیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔